حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر میں ہی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے، اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو غریبی سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جو اس سے بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کوڑا کباڑا نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑا، کانٹا، اصلی فرش کے الگ کنکڑ پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ تیرے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب ایسے شخص کو دیکھو کہ کھوئی ہوئی چیز کو مسجد میں پکار پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دو اللہ تعالیٰ تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان بدبودار ترکاریوں سے یعنی لہسن اور پیاز سے بچو کہ ان کو کھا کر مسجد میں نہ آؤ، اگر تم کو ان کو کھانے کی ضرورت ہی ہو تو ان کی بدبو کو آگ سے مار دو، یعنی پکا کر کھاؤ، کچی کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کی اندھیری میں مسجد کی طرف چلے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات سیکھے یا سکھائے اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کی برائی جاتی رہی، یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو اس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر اتنے مال میں اتنا حق یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے مالداروں کی اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس پر سخت حساب لینے والا ہے اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو نماز کی پابندی کا
اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔